آج سے 400 سال قبل کسی جاپانی رئیس کا قیمتی مرتبان ٹوٹ گیا۔ اس نے مرتبان کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی۔ وہاں سے کسی بدھ بکشو گزر رہا تھا۔ اس نے کرچیاں دیکھی، مسکرایا، کرچیاں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالیں اور رخصت ہو گیا۔ بکشو کی کلائی میں سونے کا ایک کڑا تھا۔ یہ اس کی واحد متاع تھی۔ وہ دوسرے گاؤں پہنچا، سونار کے پاس گیا اور اس کی ورکشاپ میں مفت کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ سونار نے اسے رہائش اور مفت کھانے کی عوض اپنے پاس رکھ لیا۔ بکشو نے اس سے درخواست کی کہ میں سارا دن تمہارے پاس مفت کام کروں گا، لیکن شام کے وقت اپنا سونے کا کڑا پگھلا کر اپنے مرتبان کی مرمت کروں گا۔ سونار کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ دونوں کا سودا ہو گیا۔ بکشو اب سارا دن سونار کا کام کرتا تھا اور شام کے وقت جب دکان بند ہو جاتی تھی تو وہ اپنا کڑا پگھلا کر سونا نرم کرتا تھا۔ سونے کی تار سے مرتبان کی کرچیاں جوڑتا رہتا تھا۔ بکشو نے مہینہ بھر کی محنت سے ٹوٹا ہوا مرتبان جوڑ لیا۔ مرتبان مکمل ہو گیا تو اس نے اسے صاف کر کے دکان کے شو کیس میں رکھ دیا۔ مرتبان سونے کی چمک کی وجہ سے دور سے دکھائی دیتا تھا اور دیکھنے والے بے اختیار اس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ یوں وہ مرتبان چند دنوں میں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر بکشو نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا یہ مرتبان کسی اور کی امانت ہے۔ مرتبان کی تعریف پھیلتے پھیلتے اس جاپانی رئیس تک بھی پہنچ گئی، جو دراصل اس مرتبان کا مالک تھا۔ وہ بھی اس دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے بھی مرتبان دیکھا مگر وہ اسے پہچان نہ سکا اور اس نے منہ مانگی قیمت دے کر مرتبان خریدنے کا اعلان کر دیا۔ بکشو نے نیلامی کا بندوبست کر دیا۔ بولی شروع ہوئی اور رئیس بولی بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ علاقے کے تمام رئیس ہار گئے اور وہ رئیس جیت گیا۔ رئیس نے جب فخر کے ساتھ مرتبان اٹھا لیا تو بکشو آگے بڑھا اور مرتبان اسے دے کر بولا، حضور یہ مرتبان دراصل ہے ہی آپ کا، اور میں آپ کی چیز کی قیمت آپ سے کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا مرتبان لیں اور میرے لیے بس دعا کر دیں۔ رئیس نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بکشو نے جواب دیا، میں فلاں تاریخ کو آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آپ کا یہ مرتبان ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے اس کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی تھی۔ میں کرچیاں اٹھا کر یہاں لے آیا، اپنا کڑا پگھلا کر اسے جوڑ دیا اور جڑے ہوئے ٹکڑوں نے اسے پیس آف آرٹ بنا دیا۔ رئیس حیران رہ گیا۔ بکشو نے بتایا، ٹکڑے اشیاء کے ہوں یا انسانوں کے، یہ جب جڑتے ہیں تو یہ چیزوں اور انسانوں کو انمول بنا دیتے ہیں، یہ انہیں پیس آف آرٹ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ چیز ہیں یا انسان ہیں، آپ جب ٹوٹ جائیں تو آپ خود کو بیکار نہ سمجھیں، اپنی کرچیاں کچرا گھر میں نہ گرنے دیں۔ آپ کسی جگہ بیٹھیں اور اپنے آپ کو حوصلے، ہمت اور برداشت کے سونے سے جوڑنا شروع کر دیں۔ آپ نہ صرف دوبارہ مکمل ہو جائیں گے بلکہ آپ پہلے سے 1000 گنا قیمتی بھی ہو جائیں گے اور پیس آف آرٹ بھی بن جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن جاپان میں لوگ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو سونے سے جوڑ کر پیس آف آرٹ بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان میں اس فن کو کنسوگی کہتے ہیں۔ جاپان میں کنسوگی کے عمل سے گزرنے کے بعد آم سے پیالے، پلیٹیں، مگ اور گڑے $1 ملین کا آرٹ پیس بن جاتے ہیں اور میوزیم میں رکھے جاتے ہیں، یا پھر لوگ انہیں اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ یہ فن صرف اشیاء کی ریپیئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے اور تباہ حال انسانوں کو بھی جوڑ کر رگڑ کر نیا اور مہنگا بنایا جاتا ہے۔ جاپانی قوم خود بھی کنسوگی کا جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ دنیا میں آج تک ایٹم بم صرف 2 بار استعمال ہوا اور یہ دونوں مرتبہ جاپان پر گرایا گیا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا اور 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرا اور ان 2 بموں نے پوری جاپانی قوم کو مرتبان کی طرح کرچی کرچی کر دیا۔ لیکن آپ کنسوگی کا کمال دیکھیے، جاپانی قوم نے نہ صرف اپنی تمام کرچیاں جمع کر کے خود کو دوبارہ بنا لیا
بلکہ یہ اپنے اصل سے زیادہ قیمتی بھی ہو گئی۔ جاپان کی آج کی 20 بڑی کمپنیاں، ہوا یہ ٹویوٹا ہو یا مٹسوبشی ہو، ہونڈا ہو، آئیٹوچو ہو، نپون ٹیلی گراف اور ٹیلی فون ہو، مٹسوئی ہو، جاپان پوسٹ ہولڈنگ ہو، ہٹاچی ہو، سونی ہو، اینوس ہولڈنگ ہو، ایون ہو، ماروبینی ہو یا پیناسونک ہو، یہ دوسری جنگ عظیم سے قبل دفاعی آلات اور بم توپیں بناتی تھیں۔ ان کمپنیوں نے جنگ کے بعد اپنا کاروبار تبدیل کیا اور یہ چند برسوں میں دنیا کی بڑی تجارتی اور صنعتی کمپنیاں بن گئیں۔ جنگ عظیم دوم سے قبل جاپان کی فوج دنیا کی طاقتور اور خوفناک فوج تھی۔ پسپائی ان کی سلیبس میں شامل ہی نہیں تھی۔ یہ اگر جنگ میں ہار جاتے تھے تو یہ خودکشی کر لیتے تھے، مگر شکست کے داغ کے ساتھ گھر واپس نہیں آتے تھے۔ دنیا میں دوسرا خودکش سکواڈ بھی جاپانیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ لوگ کامیکازی کہلاتے تھے۔ یہ پائلٹس تھے، یہ ہیروشیما سے جہاز اڑاتے تھے، فضا میں پٹرول کے آخری قطرے اور آخری گولی تک لڑتے تھے اور اس کے بعد اپنا جہاز دشمن پر گرا دیتے تھے، اور یوں محمود اور ایاز دونوں آن جہانی ہو جاتے تھے۔ کامیکازی بڑے جذبے کے ساتھ تیار ہوتے تھے، لوگ اپنے نام لکھواتے تھے اور اپنی سلیکشن کے لیے باقاعدہ منتیں مانگتے تھے، اور آخر میں جب یہ اپنے مشن پر روانہ ہوتے تھے تو ان کا خاندان، دوست، احباب اور شاہی ہرکارے سلوٹ کے ساتھ انہیں رخصت کرتے تھے اور یہ اس کے بعد کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپانی کامیکازیوں نے امریکی بندرگاہ پر ہاربر پر حملہ کر کے امریکی نیوی کو لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، اور یوں امریکہ بھی جنگ عظیم دوم میں کودنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں بچپن میں جب جاپانی حملے کے بارے میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا جاپان کہاں اور امریکہ کہاں، جاپانی پھر امریکہ کیسے پہنچے تھے۔ ذرا سا بڑا ہوا اور نقشے پڑھنا شروع کیے تو پتہ چلا جاپان امریکی ریاست ہوائی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جاپانی جہاز پیسفک اوشن سے ہوتے ہوئے امریکی ٹھکانوں پر حملے کر کے واپس جا سکتے تھے، اور جاپان یہ کرتا رہا۔ جاپانی فوج نے تھائی لینڈ، فلپائن اور انڈیا میں برطانیہ اور امریکہ دونوں کی ناک زمین پر رگڑ دی تھی، اور اگر امریکہ اس پر ایٹم بم نہ گراتا تو یہ بھارت سے برطانیہ کا پرچم تقریباً اتار چکے تھے۔ یہ فلپائن اور تھائی لینڈ پر قبضہ بھی کر چکے تھے۔ جاپانی برما اور بھارتی ریاست ناگا لینڈ پر قابض ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہتا تو بھارت کے بعد ایران، ترکی اور پھر مشرقی یورپ دور نہیں تھا۔ ہٹلر روس تک پہنچ چکا تھا، اور اگر جاپان بھارت کے راستے سینٹرل ایشیا یا مشرقی یورپ آ جاتا تو 80% دنیا جرمنوں اور جاپانیوں کے قبضے میں ہوتی، اور آج دنیا کا نقشہ یکسر مختلف ہوتا۔ بہرحال 6 اور 9 اگست 1945 کے دن طلوع ہوئے، امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم پھینکے اور تاریخ کا دہارا بدل گیا۔ جرمنی اور جاپان مفتوحہ ہو گئے اور برطانیہ اور امریکہ فاتح بن گئے۔ جاپان کے پاس شکست کے بعد 2 آپشن تھے۔ یہ لوگ باقی زندگی اپنے زخم چاٹ کر اور ماضی کی فتوحات کے ترانے گا گا کر زندگی گزار دیتے، یا پھر کنسوگی کے عمل سے گزر کر اپنی کرچیاں سمیٹتے اور خود کو پہلے سے زیادہ قیمتی بنا لیتے۔ جاپانیوں نے دوسرا آپشن پسند کیا اور یہ کنسوگی کے عمل سے گزرنے لگے۔ یہ لوگ دفاع سے نکل کر معاشی قوم بننے لگے۔ انہوں نے فیکٹریوں، منڈیوں اور کھیتوں کو اپنا جنگی میدان بنا لیا اور کمال کر دیا۔ جاپان سالانہ $900 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہ اشیاء پوری دنیا میں بکتی ہیں۔ یہ ملک چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ چین، روس، کوریا، بھارت اور امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہے۔ چین کے ساتھ اس کا متعدد علاقوں پر تنازع چل رہا ہے۔ روس کے ساتھ 125 سال سے ساحلین کے جزائر کی وجہ سے اختلاف ہے۔ کوریا کے لوگ جاپان کو غاصب سمجھتے ہیں۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بھارت کی ریاست ناگا لینڈ کو تباہ کر دیا تھا، اور امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے تھے۔ چنانچہ یہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے تمام دشمنوں کے ساتھ کھربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے۔ جاپانی گاڑیاں، کمپیوٹر، ہیوی مشینری اور ادویات پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور یہ اپنے دشمنوں سے بھی کھل کر خام مال منگواتا ہے۔ جاپان نے عاجزی اور سادگی کو بھی اپنا آرٹ بنا لیا ہے۔ یہ جھک کر ملتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بچھ جاتے ہیں۔ ہاتھ ملانا بے ادبی سمجھتے ہیں، چنانچہ بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو یا ہونڈا یا کرولا کمپنی کا مالک ہو، وہ سینہ اور گردن جھکا کر آپ سے ملے گا۔ پوری قوم کام کی عادی ہے، لوگ 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتے۔
پوری زندگی ایک کمپنی یا ایک فیکٹری میں گزار دیں گے اور کبھی معاوضے میں اضافے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ 2 یا حد 3 محلے کے گھر میں رہیں گے، زندگی کی آخری سانس تک کام کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سال 3-4 اضافی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ دہاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ آج سے 3 سال قبل ملک میں 9 چھٹیاں اکٹھی آ گئی تھیں اور یہ لوگ ریلوے اسٹیشنوں، پارکوں اور گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 9 دنوں میں کیا کریں گے۔ لوگ پوری دنیا میں چھٹیوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، لیکن جاپان میں چھٹیوں کے خلاف اور اوقات کار میں کمی پر احتجاج ہوتا ہے۔ حکومت اگر قومی تعطیل کر دے یا کمپنی کے مالکان اوقات کار کم کر دیں تو یہ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ یہ مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔